بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور صبح بخیر عزیز طلبہ و طالبات۔ کڈز یونیورسٹی اسکول اپنے مواصلاتی طریقہ تدریس کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہے۔ میں جماعت ہشتم کی اردو کی معلمہ آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اپنے سبق میں اردو قواعد کا مطالعہ کریں گے۔ قواعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کے قواعد و ضوابط کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اردو قواعد میں آج ہم چند موضوعات کا مطالعہ کریں گے، تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوعات کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے واحد جمع، مذکر مؤنث، متشابہ الفاظ اور مضمون نویسی۔ تو ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے واحد جمع۔ واحد یعنی کہ ایک، اور ایک سے زیادہ چیزوں کو اردو زبان میں جمع کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک چیز کے لیے ہم واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک سے زیادہ، اگر وہ 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، جتنی بھی ہیں، اس کے لیے ہم اردو زبان میں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک فہرست دی جا رہی ہے، اور آپ کو اسی طریقے سے یہ فہرست اپنی کاپی میں، اردو قواعد کی کاپی میں درج کرنی ہے۔ تاجر، تجار، رسول، رسل، جبل، جبال، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، مثل، امثال، عالم، علماء، وسیلہ، وسائل، رائے، آراء، ضابطہ، ضوابط، یتیم، یتامہ، مشیر، مشاہر، ناصر، انصار، مکروہ، مکروہات، ملک، ممالک، حقیقت، حقائق، ارض، اراضی، جز، اجزاء، ملک، املاک، تاریخ، تواریخ، عزیز، اعزہ، نقطہ، نقاط، کوکب، کواکب۔ تو یہ تو تھے آپ کے چند واحد جمع، اور اس کے بعد ہمارا دوسرا موضوع ہے مذکر مؤنث۔ یہ تمام وہ موضوعات ہیں جن سے آپ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، اس لیے ان کی تفصیل میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذکر نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث ماتا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مذکر مؤنث کی بھی یہاں پہ ایک فہرست ہے، اس کو آپ اسی طریقے سے اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ عالم، عالمہ، مصنف، مصنفہ، خادم، خادمہ، ادیب، ادیبہ، محترم، محترمہ، بادشاہ، ملکہ، صاحب، صاحبہ یا بیگم، شاعر، شاعرہ، قاری، قاریہ، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، طبیب، طبیبہ، حافظ، حافظہ، ظالم، ظالمہ، گلوکار، گلوکارہ، معلم، معلمہ، رفیق، رفیقہ، سلطان، سلطانہ، خان، خانم، اور طالب، طالبہ۔ تو یہ ایک فہرست ہے مذکر اور مؤنث کی، جو کہ آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ اگلا موضوع ہے ہمارا متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ یعنی کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ۔ اب متشابہ الفاظ میں 2 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ملتے جلتے، اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ متشابہ الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو آواز، آپ نے انگلش میں بھی پڑھے ہوں گے، ہوموفونز جو ہوتے ہیں نا، جو آواز کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، یا املا کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ جسے کہتے ہیں نقطہ، نقطہ کہتے ہیں بہت باریکی جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، اور ایک ہوتا ہے نقطہ جو ہم اپنے حروف تہجی میں آپ بے، پے، تے پہ ڈالتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بار، بوجھ اٹھانا، کسی کا بار اٹھانا۔ اب اور ایک بار ہوتا ہے، یعنی کہ اس بار آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس بار آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے، تو اس طریقے سے دونوں لفظوں میں متشابہ الفاظ جو ہیں الگ الگ ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض الفاظ بلحاظ آواز، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جب ہم انہیں بول رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے، لیکن ان کا جو املا ہوتا ہے، ان کو جو لکھنے کے حروف تہجی ہوتے ہیں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے از، اب اس میں زواد اگر آپ لکھ رہے ہیں تو یہ املا بالکل الگ ہے، الف، رے، زواد۔ از کا مطلب ہوتا ہے زمین، اور ایک از ہوتا ہے عین، رے اور زواد۔
یہ ہوتا ہے کسی عرض کرنا، کسی سے کوئی درخواست کرنا، یا کسی بھی چیز کی جو چوڑائی ہوتی ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی زمین ہے، اس کا بھی عرض ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں الفاظ کی آواز ایک جیسی ہے۔ عرض مطلب زمین، اور ایک عرض کرنا، جیسے کبھی عرضی لکھنا، عرضی ہوتی ہے نا درخواست کرنا، کسی سے عرض کرنا۔ آر ہوتا ہے ایک، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو موچی جو جوتا وغیرہ سیتے ہیں تو ان کا جو اوزار ہوتا ہے جس سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اسے آر کہا جاتا ہے۔ اور ایک آر جو عین سے لکھا جاتا ہے اس کا معنی ہوتے ہیں شرم کرنا۔ آم ایک پھل ہے، اور ایک عام سی چیز جو ہوتی ہے۔ اصل جڑ یا بنیاد کو کہتے ہیں، اور وہ سواد سے لکھا جاتا ہے۔ اور ایک اصل ہوتا ہے جو سین عین سین لام ہوتا ہے، وہ شہد کو کہا جاتا ہے۔ عمارت امیری، دولت مندی، اور ایک عمارت جو بلڈنگز بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ علم رنج و غم کو کہتے ہیں، اور ایک علم جھنڈا ہوتا ہے۔ عمل امید آس، اور ایک عمل جو ہم کام کرتے ہیں۔ اثر جو کسی بات کا اثر کرنا ہوتا ہے نا، بعض بچے کہ اس کو کوئی بھی بات کہہ دو اس پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اور ایک اثر ہمارا زمانہ، اور ایک اثر نماز کا بھی وقت ہے۔ آرا ہوتا ہے لکڑی کو جو کاٹا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آرا۔ اور ایک آرا ہوتی ہے جو کسی کو رائے دی جاتی ہے، اس کی جمع کو بھی ہم آرا کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ متشابہ کس طریقے سے ہیں؟ آواز کے لحاظ سے۔ اچھا، اب ہم چند الفاظ دیکھتے ہیں جو بلحاظ املا ایک جیسے ہیں، یعنی کہ ان کو اگر ہم لکھیں گے تو ان کا لکھنے کا طریقہ ایک جیسا ہوگا، ان کے حروف تہجی ایک جیسے ہوں گے، لیکن ان کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ ملکہ، بادشاہ، ملکہ مذکر مؤنث میں آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ملکہ ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کو ملکہ حاصل ہے، لیاقت اس کی۔ ادا ہوتا ہے آپ کا طرز، آپ کا جو ناز انداز ہوتا ہے نا، کہ اس کی تو ادا ایسی ہے، بات کرنے کی ادا ایسی ہے۔ اور ایک ادا ہوتا ہے ادا کرنا، اپنے بل ادا کرنا، فیس ادا کرنا، ٹھیک ہے، نماز ادا کرنا۔ ضد الفاظ متضاد میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ یہ اس کی ضد ہے، دن رات کی ضد ہے، تو یہ الٹ جو ہوتا ہے۔ اور ایک ضد ہوتا ہے کہ کوئی ضد کرنا، کسی بات کے لیے اصرار کرنا، اڑ جانا کسی بات پہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اتفاق، مطلب آپ لوگوں میں دوستی جو ہوتی ہے نا کہ کتنا اتفاق ہے ان کی۔ اور ایک اتفاق ہوتا ہے اچانک آپ کسی سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی، اچانک ملاقات ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے تاریخ، جیسے آج جو تاریخ ہے 14 اگست ہے، 15 اگست ہے، 16 اگست ہے، 17 اگست ہے، تو یہ مہینے کی دن ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے تاریخ جو آپ کی روایات ہوتی ہیں، آپ کی ہسٹری ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو دونوں فرق بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب یہاں پہ بھی میں نے آپ کو اسی طریقے سے آپ اپنی کاپی پہ 4 کالمز بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں الفاظ معنی، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی الفاظ معنی لکھے جائیں گے۔ جس طریقے سے آپ کو یہاں فہرست دی جا رہی ہے آپ بالکل اسی طریقے سے اپنی کاپی پہ تحریر کریں گے۔ تو پہلا لفظ ہے آری۔ آری تو آپ کو پتہ ہے نا، جس سے لکڑی وغیرہ کاٹی جاتی ہے، یہ ایک اوزار ہے۔ اور ایک آری ہوتا ہے خالی، جو الف والا آری ہے وہ اوزار ہے، اور جو عین سے آری لکھا جاتا ہے وہ خالی ہے۔ طاق کسی کی گھات میں رہنا، اور طاق ہوتا ہے ایک محراب ٹائپ جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جرم گناہ کو کہتے ہیں، اور جرم آسمانی جسم اجرام فلکی جو ہیں ان کو، جو ستارے سیارے انہیں کہا جاتا ہے۔ صورت شکل، صورت جو ہوتی ہے، اور ایک صورت جو قرآن کا حصہ ہے۔ زن گمان کرنا، اور زن عورت کو کہا جاتا ہے۔ علم جھنڈا، اور علم رنج و غم۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں ہم، اور ہج جدائی کو کہا جاتا ہے۔ اعتراض برائی نکالنا، کسی میں کہتے ہیں نا یہ بہت ہر بات پہ اعتراض کرتا ہے۔ اور ایک اعتراض ہوتا ہے بچنا، کہ گناہوں سے اعتراض کرنا، گناہوں سے بچنا، برائی سے اعتراض کرنا، تو برائی سے بچنے کو آتا ہے۔ سفیر ایک پرندے کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک سفیر ہوتا ہے کہ کسی ملک کا نمائندہ کسی دوسرے ملک میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں سفیر کہا جاتا ہے۔ عبد بندہ، غلام، اور ایک عبد ہمیشہ، عبد اور ازل جو آتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا۔ ملکہ جیسے ابھی بتایا میں نے آپ کو، بادشاہ کی مؤنث کو کہا جاتا ہے، اور ایک ملکہ کسی بات میں مہارت رکھنا۔ باز ایک مشہور پرندہ ہے، باز، اور کہتے ہیں نا بعض اوقات یا بعض لوگ، وہ چند کے معنی میں آتا ہے۔
تو یہ آپ کے متشابہ الفاظ ہیں۔ اب آپ کو ایک مضمون بھی لکھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ تحریر کریں گے اور پھر آپ مضمون نویسی کریں گے۔ مضمون نویسی تو آپ الحمدللہ بہت اپنی ابتدائی جماعتوں سے ہی کر رہے ہیں، اور آپ میں اس کو ملکہ حاصل ہو چکا ہے آپ کو بھی مضمون نویسی میں، یعنی کہ یہ آپ کے اندر یہ لیاقت ہے، یہ کمال آپ کو حاصل ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ مضمون آپ جیسے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ مضامین آپ کو لکھنے ہوں تو آپ کسی بھی موضوع پہ کوئی بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ مضمون کے لیے مضامین کی کوئی قید نہیں ہے، یہ اتنا وسیع ایک جسے کہنا چاہیے نا ایک سمندر ہے، اور اس میں سے آپ موتی نکالتے رہیں اور اس پہ لکھتے رہیں۔ اور مضمون نگار کے خیالات کی ترجمانی، جب آپ مضمون لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اپنے خیالات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تمہید ہوتی ہے، یعنی کہ جس موضوع پہ ہمیں مضمون لکھنا ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ پھر اصل مضمون جو ہوتا ہے نفس مضمون، اور پھر ہم خاتمہ کرتے ہیں۔ خاتمہ آپ اپنی رائے پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی دعا پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی سوال پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی شعر پہ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اب آپ کا جو کام ہے، جو آپ کو گھر کا کام کرنا ہے، یعنی کہ جو واحد جمع مذکر مؤنث اور متشابہ الفاظ کی جو میں نے فہرست آپ کو دی ہے اسے آپ تحریر کریں گے۔ پھر اسی طرح متشابہ الفاظ جب آپ تحریر کر لیں گے تو اس کے بعد کتاب کے صفحہ نمبر 9 پہ بھی متشابہ الفاظ کی ایک مشق دی گئی ہے خالی جگہ کے طور پہ، وہ آپ متشابہ الفاظ کی فہرست لکھیے گا اور اس کے بعد اس مشق کو تحریر کیجیے گا، کاپی میں کام کریں گے۔ پھر آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے۔ مضمون کا موضوع ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یعنی کہ یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ ایسی تو نہیں نا کہ ہم اس دنیا میں آئے، ہم کھائیں پئیں اپنی عمر گزاریں اور اس دنیا سے چلے جائیں، نہیں، اس زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اب ہمیں اس میں آپ کو اس مضمون میں مجھے یہی دیکھنا ہے کہ آپ نے پہلے تمہید، تو یعنی کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی ہے، ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب کہا ہے، کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنا نائب، اپنا اسسٹنٹ، اور جب آپ اپنا کوئی نائب بناتے ہیں، اپنا کوئی اسسٹنٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری خصوصیات کو دیکھتے ہیں، تو وہ آپ تحریر کریں گے۔ پھر آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں، ہر انسان کوئی ایک کام کر سکتا ہے دوسروں کے لیے، بہت سارے لوگ بہت فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام آتے ہیں، کچھ لوگ صرف ملک کی حد تک کام کرتے ہیں، کچھ لوگ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہاں آپ نے وہ ساری چیزیں تحریر کرنی ہے، یہ ہوگا آپ کا نفس مضمون۔ پھر اس کے بعد آپ اس مضمون کا خاتمہ کریں گے اپنے بہترین الفاظ میں، اپنی رائے میں، اپنا جو بھی آپ کا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہونی چاہیے، اور بحیثیت طالب علم آپ عمر کے جس حصے میں آپ اس وقت ہیں تو آپ کس طریقے سے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ موضوع بہت خوبصورت سا موضوع ہے اور آپ اس کے اوپر بہت اچھا مضمون تحریر کریں گے۔ تو یہ سارے کام آپ کو کرنے ہیں، اور ان تمام کاموں کو کر کے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی سمجھایا گیا ہے کہ گوگل کلاس روم میں ہی آپ اپنا کام مجھے روانہ کریں گے، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ یہ کام مجھے آپ جمعے تک روانہ کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا کام کی جانچ کرنے میں مجھے آسانی رہے گی، اور انشاءاللہ جب آپ کو یہ سارے کام آپ کر لیں گے تو ہم آپ کا جو اگلا ٹیسٹ ہوگا، یا جو جس طریقے سے بھی ہمیں آپ کو ٹیسٹ لینا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ اور جب تک ہمارا عملی طور پہ آپ اسکول نہیں آتے ہیں اور اسکول میں اپنا درس و تدریس کا سلسلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک ہمارا درس و تدریس کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ اپنا آپ اس کام کو مکمل کیجئے، جن کا پچھلا کام ہم کا کام نہیں ہوا وہ بھی کام مکمل کر کے آپ جلد از جلد مجھے روانہ کر دیجئے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنا کام بہت اچھی خوش اسلوبی سے، بہت اچھی طریقے سے انجام دیں گے اور مجھے جلد از جلد روانہ کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔